السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، روضہ رسول کے اوپر جو گنبد ہے، اب جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ گنبد سبز ہے، ایک وقت تھا اس سے پہلے یہ گنبد وائٹ کلر کا ہوا کرتا تھا، سفید کلر کا ہوا کرتا تھا۔ جو بزرگ ہیں، پرانے جو لوگ ہیں، وہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ سفید کلر کا تھا، اور جو پرانی نعتیں ہیں ان کو بھی اگر سنتے ہیں نا تو اس کے اندر آتا ہے گنبد بیضا، سفید گنبد۔ تو یہ یعنی کہ اب جو ہے نا اس کے بعد میں یہ سبز رنگ دے دیا گیا ہے۔ خیر، رنگ جو ہے نا وہ سبز ہو یا سفید ہو، کالا ہو یا کوئی اور ہو، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ جو بیسک چیز ہے وہ آپ کا سوال کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ قبر کے اوپر صرف گنبد ہی نہیں بلکہ قبر کے اوپر عمارت کھڑی کرنا، اس کو ایک مزار جس طرح بنایا جاتا ہے، اسلام کے اندر اس کی بھی بالکل حرمت ہے۔ اسلام کے اندر وہ جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے حدیث کے اندر قبروں کو پختہ بنانا، اسلام کے اندر تو وہ تک حرام ہے، پختہ بنانا تک، اس کے اوپر عمارت کو کھڑا کر دیا جائے، چار دیواری کر دیا جائے، ایک پورا اس کے اوپر ایک دربار مزار کی شکل گنبد، یہ تو بہت آگے کی بات ہے، جو بالکل شرعی طور پر وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ قبروں کو پختہ کرنا، ان پر بیٹھنا مجاور بن کر یا ویسے چڑھنا، اس کے اوپر یہ گنبد بنانا، چار دیواری بنانا، عمارت بنانا، اسلام کے اندر یہ بالکل حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ مقرب اللہ کے ولی لوگ ہیں، ان کی قبریں کھلے آسمان تلے، بغیر کسی بھی قسم کی عمارت اور بغیر کسی بھی قسم کے اوپر گنبد، مزار، چار دیواری کے، کھلے عام پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ اصل دین ہے۔ بات صرف آتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر چار دیواری کے اندر بند کیا ہوا ہے، اوپر گنبد بنا ہوا ہے۔ جہاں تک بات ہے نا چار دیواری کی، وہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بذات خود وہ بیان کرتی ہیں کہ اگر اس بات کا خدشہ، ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کہتے ہیں نا شرک کا اڈا بنا لیں گے، اگر اس بات کا خوف ڈر نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو بھی کھلے عام چھوڑ دیا جاتا، جس طرح باقی قبریں صحابہ کرام کی اتنے ہی اللہ کے مقرب صحابہ کرام، ان کی قبروں کو جیسے کھلے عام چھوڑا ہوا ہے، تو آپ کی قبروں کو بھی ایسے چھوڑ دی جاتا ہے، کھلے عام چھوڑ دی جاتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف شرک کے فتنہ، شرک کے خوف، کہ لوگوں کی ایمانی حالت، لوگوں کی ذہنی جو کیفیت ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک قبر مبارک سے مٹی لے کر جائیں گے، کیونکہ صرف اور صرف ایک وقت اور ایک دور کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی مستقل بنیادوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ یقیناً وہ ایمان کے اندر بہت پختہ تھے، توحید کے اندر بہت بلند تھے، دین کو سمجھنے میں بہت ہی عظیم تھے، لیکن جیسے جیسے مرور زمانہ ہوا، زمانہ گزرا، ویسے ویسے وہ دین، وہ توحید، وہ ایمان، اس کی وہ فہم، اس کی وہ سمجھ کم ہوتی گئی۔ جیسے کہ آپ بھی جانتی ہیں، آج تو لوگ جو ہیں وہ کسی بزرگ کی قبر پر لگی ہوئی ٹہنی اور شاخ کو توڑنا بہت بڑا کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بے جان چیز کا کیا قصور ہے، اس کی قبر سے مٹی لے کر آئیں گے۔ عجیب و غریب بڑے نئے سے نئے شرک کے کام ہو رہے ہیں، اور بہت ہی عجیب و غریب ہو رہے ہیں، جو اخلاقی طور پر بھی انتہائی گرے ہوئے کام ہیں۔ خیر، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر اس بات کا ڈر، خوف اور خدشہ نہ ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو، جیسے کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میرے قبر کو ایسا وثن، یعنی کہ ایسا شرک کا اڈا نہ بنانا کہ لوگ جہاں پر آ کے عبادت شروع کر لیں، تو اس بات کا خوف نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو بھی کھلا چھوڑ دیا جاتا۔ صرف اس خدشے، اس ڈر کی وجہ سے
جس کو کہتے ہیں نا کہ سد باب، تحفظ کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے گرد چار دیواری کی گئی، آپ کی قبر کو بند کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف اتنا ہی تھا۔ ہاں اس کے اوپر پھر بعد میں یہ گنبد سازی جو ہے نا، گنبد سازی اسلام کے اندر نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو درست قرار دیا، نہ ہی صحابہ کرام کے دور کے اندر۔ یہ بعد کے ادوار کے اندر، مجھے یہ کنفرم نہیں علم کہ یہ کس دور کے اندر آ کے ہوا ہے، یہ بنو امیہ کے دور میں تھا یا اس کے بعد۔ یقیناً یہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ بنو امیہ وغیرہ یعنی کہ صحابہ تابعین کے دور کے اندر یہ گنبد وغیرہ یہ چکر کوئی نہیں تھا۔ یہ جو کام ہوا ہے یہ بعد کے ادوار کے اندر ہوا ہے۔ جیسے جیسے وقت جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا گیا، ویسے ویسے ایمان کے اندر، دین کے اندر، توحید کے اندر، ان چیزوں کے اندر وہ پہلے والی کیفیت نہیں رہی۔ تو یہ تب ہوا ہے شاید کہ یہ ترکوں کی خلافت کے اندر ہوا ہو۔ بہرکیف یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ بعد کی ایجاد کردہ یہ چیز ہے، جس کا شرعی طور پر بھی، شریعت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کہیں مستحبات ہیں، مندوبات ہیں، جوازات ہیں، اس کے اندر بھی اس کو کوئی عمل دخل نہیں۔ بس جس کو کہتے ہیں ڈیکوریشن، سجاوٹ بناوٹ، سجاوٹ دعوت، یہ اس چیز کو بس جب مسلمان ان چیزوں کی طرف لگ گئے ہیں کہ بس خوبصورتی، زیب و زیبائش، آراستگی، بس ان چیزوں کے اندر جو مقابلہ سازی ہوئی ہے تب جو ہے نا یہ بھی بنا ہے۔ ورنہ اسلام نے تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، یہ تو پھر قبر کے اوپر گنبد، ما امرت بتشیید المساجد، مجھے تو قبروں کو بھی پختہ چننا، گچ ان کو بڑا لیپ پوچھ کرنا، بڑا بناؤ سے، مجھے تو اس چیز کا بھی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ ان تطیب و تنظف ہو، کہ اللہ کی مسجدوں کو پاک صاف بس رکھا جائے، ان کو معطر خوشبودار رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے، صفائی ستھرائی کا خیال کیا جائے، سادگی ہو اس کے اندر، بالکل عام ماحول ہو، اتنا زیادہ در و دیواروں کے اوپر، محراب و میناروں کے اوپر یہ جو بے درے کے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، یہ سوائے اسراف اور تبذیر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ گنبد جو ہے نا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی مستحبات کے اندر ہے، نہ جوازات کے اندر۔ یہ بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے، بعد کے لوگوں کی یہ ایجاد کردہ چیز ہے۔ یہ ہمارے لیے جو ہے نا حجت کا درجہ نہیں رکھتی چیز، ورنہ اگر جائز ہوتے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی قبروں پر بھی یہ ہوتا۔ چار دیواری کی جو علت ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ صحابہ یعنی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دی۔ اوپر والا کام جو ہے یہ اس کے بھی بعد کی ایجاد ہے، جو کہ صرف اور صرف ایک زیب و زیبائش، زینت، ریا، نمود و نمائش اور اسراف کے اندر شامل ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔